الحمد للہ وکفی علی عبادہ الذین اصطفی۔ مصیبتوں سے پناہ مانگنے کے لیے دعا کرنا یہ مسنون ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا فائدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دعا کیسے کی جائے؟ یہ درخواست کرنا ہے کہ اللہ میں مصیبتوں سے پناہ دے۔ کیسے کرنا ہے؟ رب ذوالجلال کی ریت کے ذروں سے زیادہ، پانی کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دعا کرنے کے لیے الفاظ مبارکہ بھی امت کو دے دیے، اور پابند نہیں کیا کہ انہی کے ساتھ دعا کرو، ان کے ساتھ کرو، اور جس کے ساتھ چاہو کتاب و سنت کی حدود میں ان کے ساتھ بھی دعا کرو۔ جس زبان میں چاہو اسی میں اللہ تعالی سے مصیبتوں سے پناہ مانگنے کی التجا کرو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں کے آنے سے پہلے ہی ان سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ مصائب سے بچاؤ کے خواہش مند ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بھی مصائب کی آمد سے قبل ہی مسنون دعاؤں کے ساتھ ان سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی اور الفاظ ہوں الگ سے، کوئی اور زبان ہو الگ سے، کوئی حرج نہیں، بس اس میں کتاب و سنت کے مخالف کوئی بات نہ ہو۔ اللہ کی توفیق سے اسی قسم کی 5 مسنون دعائیں پڑھیں گے، ان میں سے صرف ایک آج کے سبق میں، اور بقیہ اللہ تعالی عافیت فرمائے آئندہ اسباق میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، سن لیجئے، بعد میں حافظ صاحب کے ساتھ اللہ کی توفیق سے 3 مرتبہ دہرائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ 8 باتوں سے اس کا ترجمہ اللہ کی توفیق سے بعد میں کرتے ہیں۔ حضرت انس صفحہ 64 دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے، 1-2 بار نہیں بلکہ سب بولیے، کثرت سے یہ یعنی دعا پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا۔ ایک تیسری روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا صفحہ 65 پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یعنی کچھ دعائیں تھیں جنہیں وہ چھوڑتے نہیں تھے، اور انہی میں سے ایک اللہم انی اعوذ بک من الہم آخر تک۔ آئیے اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں کہ اس میں کس طرح جامعیت ہے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 باتوں میں کیا کچھ جمع فرما دیا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم، ہم کا معنی نیچے فٹ نوٹ میں دیکھ لیجئے، نمبر 2،
زمانہ حاضر میں عقل جس پریشانی کا تصور کرتی ہے، آج کے وقت میں حالات میں جن چیزوں کا ہم تصور کر کے پریشان ہوتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ بولیے ہم ان سب سے پناہ مانگے۔ الحظ جو زمانہ ماضی میں ہو چکا، ہماری جان کھاتی ہیں یہ باتیں کہ نہیں، اس سب کا نام کیا ہے؟ حال کی، حاضر کی، پریزنٹ کی پریشانیوں سے نجات کے لیے لفظ بولا ہم سب سے پناہ۔ گزشتہ معاملات کے حوالے سے ہمارے جو غم ہیں ان سے نجات کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ حزن۔ اس کے بعد تیسری چیز والعجز۔ عجز ہوتا ہے بے بسی، کام چاہتا ہے، فضل الہی کوشش کر، اس کا تقاضا ہے، طاقت ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں عجز۔ سستی نہیں، ہمت ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہمت نہیں بلکہ طاقت نہیں، کسل، طاقت ہے لیکن ویسے ہی ہمت ہار گیا ہے۔ کیسا جامع مجموعہ ہے، میری بے بسی ہے تب بھی اس سے پناہ ہے، طاقت نہیں اس سے بھی پناہ ہے، جینا ہے اللہ کی توفیق سے، بے بسی اس سے گاڑی کھینچی جائے گی، ہم آدمیاں نہیں۔ ہمت ہے، قوت ہے لیکن ہمت نہیں کر رہا، گاڑی چلے گی، دونوں سے پناہ ہے۔ اللہ نہ بے بس کرے کہ ہمت ہی نہ ہو، قوت ہی نہ ہو، اور نہ ہمت ہاریں کہ قوت ہے اندر لیکن حوصلہ نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ والجبن، بزدلی سے جو حال ہوتا ہے ہم بزدلوں کا وہ اچھا تو نہیں ہے۔ معمولی سے معمولی چیز آ جائے، نیند نام کی چیز نظر نہیں آتی، اس سے گزارا جینا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ اللہ میں ہر اس چیز سے جو ہمیں پریشان کرتے ہیں نجات دیتے ہیں۔ والبخل، بخیلی سے ہے جیب میں، دعائی نہیں لا رہا ہے، جیب میں بیوی بچوں کی جائز ضروریات پر خرچ نہیں کر رہا ہے، جیب میں دینے کے لیے لیکن اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے، اللہ اس سے بھی بچا۔ وضلع الدین، قرض کے بوجھ سے اللہ اس سے بچا دے۔ اللہ ہی جانے کہ اس کی وجہ سے انسان کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ بعض محدثین نے لکھا قرض کی وجہ سے انسان پر جو غم آتا ہے وہ زندگی بھر جان نہیں چھوڑتا۔ قرض میں بظاہر بڑی لذت ہے، گاڑی بینک دے رہا، کوئی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی قسطیں ہیں، ظلم ہے اپنی جان پر، اور جو کسی پر کرے وہ کم ظلم ہوگا۔ وغلبۃ الرجال، اور بندوں کا غلبہ، اللہ کسی پر بندوں کا غلبہ نہ کرے، غلبہ کرے اپنا، اس کے تحت رہنا۔ ایک ہے ماں باپ کا ادب، خاوند کا بیوی پر شریعت کی حدود میں، استاذ کا شاگرد، وہ الگ بات ہے، ظالمانہ، سفاکانہ، ناجائز پریشر میں، دباؤ میں آنا، اللہ اس سے بچا۔ ان 8 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں پناہ طلب کی اور کثرت سے کی، اور یہ ان دعاؤں میں سے تھی
راوی کے بیان کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑتے نہیں تھے. اللہ مجھے آپ کو بھی ایسے ہی بنا دے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذرع الدین وغلبۃ الرجال وصلی اللہ تعالی علی خیر اصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.